السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا محبوبنا محبوب ربنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مخدومنا قائدنا قدوتنا أولانا مولانا ملجانا ماوانا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان: یا ایها الناس قد أظلكم شهر عظیم شهر مبارك وشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المساواة من فطر صائما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان جیسے عظیم مہینے میں ہمیں پہنچایا. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ رمضان بہت بڑا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: انا انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا: وشہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. من 1000 شہر، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو. 1000 مہینوں سے افضل رات اس کے اندر ہے. اگر روزانہ کوئی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور تراویح ادا کرتا ہے اور پھر صبح کی نماز پڑھتا ہے تو رمضان بھر اگر ایسے ہی سلسلہ رہتا ہے تو گویا کہ اگر بیچ میں لیلۃ القدر آ گیا، وہ رات شب قدر وہ آ گئی تو اس نے شب قدر پا لی. اگر پوری رات عبادت کر لیا تو پھر بہت سارے ثواب کا وہ مستحق ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے عشاء کی نماز اور تراویح ادا کی اور صبح کی نماز ادا کر لی تو اس نے لیلۃ القدر پا لیا. پورے رمضان میں کب آئے گا پتہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری عشرے میں تلاش کیا کرو. وہ تو آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آخری آتا تھا شعبان کا آخری حصہ، بالکل آخری دن میں، فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطاب فرماتے. کیا فرماتے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. اے لوگو، ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے، بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے. شہر فی لیلۃ خیر من 1000 شہر. یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور اس رات میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟
جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے راتوں میں نفل عبادت قیام کو کہا کہ اس کے رات میں قیام کرو، یعنی تراویح پڑھو اور نفلیں ادا کرو۔ تو کیا ہوگا؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں تھوڑا سا بھی خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام یا نفل ادا کرے گا، وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے۔ فیما سواہ، اس مہینے کے علاوہ میں وہ فرض ادا کیا ایسے ہوگا۔ اور جو فرض ادا کرے گا ومن ادی فریضۃ فیہ، اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، عربی میں 70 کہتے ہیں 70 کو، 70 فرض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وشہر المساوات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب ایک بات اور بتاتا چلوں کہ صبر جو ہم جانتے ہیں وہ بھی صبر ہے کہ بس مصیبت پر صبر کریں، یہ صبر ہے، لیکن ایک قسم ہوئی۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ، نمبر 2 صبر علی المصیبہ، نمبر 3 صبر عن المعصیہ۔ 3 قسم ہے صبر کی۔ ایک طاعات پر صبر کرنا، یعنی اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے، دل نہیں چاہ رہا ہے، اس کے باوجود نماز پڑھنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر اطاعت پر صبر، نیکی کرنے پر صبر کرنا نہ چاہتے ہوئے۔ صبر کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو، اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے دل نہ چاہتے ہوئے اس کو کرنا، اور جس کام سے، جس چیز سے روکنے کا حکم دیا رکنے کا، اس سے رک جانا، دل چاہتے ہوئے کہ یہ کام کر لوں لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ رک جاؤ، رک جانا، یہ صبر ہے۔ صبر کی تعریف، تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اطاعت پر صبر کرنا، یعنی کوئی بھی نیک عمل کرنے پر دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے، تو یہ صبر علی الاطاعہ، صبر علی الطاعہ۔ نمبر 2 صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ تو یہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ مصیبت کوئی آئے تو بجائے دوسروں کے سامنے واویلا مچانے کے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، صبر کرنا۔ اور کیسا صبر؟ فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام والا صبر، کہ یوسف علیہ السلام کو جب لے جا کر کنویں میں دھکیل دیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اور ان کے کرتے میں خون لگا کر جھوٹ موٹ کر لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیا کھا لیا، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، مجھے بخوبی معلوم ہے تمہارا گھڑا ہوا ہے، یہ گھڑا ہوا قصہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو، فصبر جمیل، میرے لیے اب صبر ہی بہتر ہے۔ تو صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ بغل والے کو بھی پتہ نہ چلے آپ کو تکلیف، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ تکلیف میں ہیں، بغل والے کو بھی پتہ نہ چلے، آپ کے بھائی پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، صرف اللہ سے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں صرف اپنا درد اور غم صرف اللہ کو سناتا ہوں۔ تو یہ صبر علی المصیبہ، دوسروں کے سامنے تذکرہ سے بچنا اور اللہ کے سامنے ہی تذکرہ کرنا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان دونوں کو لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے، یوسف علیہ السلام کو بھی لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ دونوں واپس انہی کے دامن میں آ جاتے ہیں، سب جا کر مصر پہنچتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی صبر اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اس کا بدلہ جنت ہے۔ وشہر المساوات، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر آگے فرمایا من فطر صائما فیہ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے روزے دار کو افطار کرایا
اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کی گردن کو آگ سے بچا دیا جائے گا، یعنی اسے آگ سے خلاصی دے دی جائے گی۔ اور وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جس نے روزے دار کو افطار کرایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے دار کے اجر سے تھوڑا لے کر اسے دیا جائے گا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اس کے اجر میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو تو اپنا اجر ملے گا، اس کو پورا اجر ملے گا اس کے برابر۔ آسوسم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کے اجر سے تھوڑا سا بھی نہیں لیا جائے گا، اس کو پورا اجر ملے گا، اس سے بھی پورا اجر ملے گا جس نے افطار کرایا۔ آگے سنیے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے کہا، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، اے اللہ کے نبی ہم میں سے اتنی تو ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرا دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن او شربة من ماء ومن اشبع سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، کہ کھانا کھلانا نہیں اصل، جس نے روزے دار کو دودھ کا تھوڑا سا پلا دیا، لسی پلا دی، یا پانی سے سیراب کرا دیا میٹھے پانی سے، یا پیٹ بھر کھانا کھلا دیا، یعنی پیٹ بھر کھانا بھی کھلائے تو بھی افطار کرایا اس نے روزے دار، یا کھجور کھلا دیا تو بھی افطار کرایا، یا شربت پلا دیا، لسی پلا دیا تو بھی افطار کرایا، تو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، میرے حوض کوثر سے اللہ اسے ایسا سیراب کرے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اسے پیاس نہیں لگے گی کہاں کہ وہ جنت میں پہنچ جائے، جنت میں پہنچ جائے یہاں تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ کتنا بڑا بدلہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا عمل بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، مسجد میں بھی ہم افطار بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھی بھیجتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت جانتے ہوئے پھر آدمی کو اور دل چاہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے اور کیا جائے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، خوب رحمت، دوسرا حصہ مغفرت کا، اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ آگے فرمایا، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جس نے اپنے ماتحت سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، یعنی غلام ہے، ملازم ہے، جو تمہارے ماتحت میں ہے، تمہاری ذمہ داری میں ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ بوجھ ہلکا کرنے کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے کام میں کمی کر دیا، یعنی اگر اس سے 8 گھنٹہ کام لیتا تھا تو 4 گھنٹہ کر دیا، یا 6 گھنٹہ کر دیا، یا 2 گھنٹہ کر دیا، یہ بوجھ میں اس کا ہلکا پنا، کیونکہ وہ بھی تو روزے دار ہے، روزے سے ہے۔ دوسرا یہ کہ تنخواہ کو بڑھا دیا، اس کا 4000 دیتا تھا 6000 کر دے، 8000 کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچ میں وَشَهْرٌ فِيهِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بہت زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں یہی ہے کہ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا جس نے اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اس کے کام میں کمی کر دیا اور اس کے تنخواہ کو بڑھا دیا۔ اور اگر اس سے عجیب طرح سے پیش آتا تھا، جیسے غلام سے پیش آتے ہیں، اب صحیح سے پیش آنے لگا، اس سے خوش ہو کر ملنے لگا، اس کے دل کو سکون مل گیا کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، میرا ذمہ دار مجھ سے راضی ہے، تو ایک طرح سے خوشی ہوئی نا، خوشی پہنچانا ہوا، یہ بھی بہت بڑا کام۔ تو اب کیا ہوگا؟ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیتا ہے، کیونکہ اس نے میرے بندے کے بوجھ کو ہلکا کر دیا تو میں اسے آگ سے بھی خلاصی دے دوں گا، نجات دے دوں گا، چھٹکارا دے دوں گا۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان فی الجنة بابا يقال له ریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فيقوم يقال الصائمون أين الصائمون
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ اس حدیث میں تقریباً 3 مرتبہ لفظ آیا لا يدخل منه أحد غيرهم۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی منتری آنے والا آتا ہے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی بڑا عہدیدار آنے والا رہتا ہے تو اس کے لیے ایک گیٹ بنایا جاتا ہے، ان سے وہ چھوڑیے بہت دور کی بات ہے، ایک دولہا آنے والا رہتا ہے تو دولہے کے لیے ایک گیٹ ایسا بنایا جاتا ہے، اس سے آپ نہیں گزر سکتے، اس سے پہلے آپ سائڈ سے جائیں گے، دولہا آئے گا کٹے گا، اس کا جو ریبن ہوتا ہے پتہ نہیں کیا وہ سب سوتے کو کاٹا جائے گا، اس کے بعد دولہا داخل ہوگا، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جو منتری وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے گیٹ بنتا ہے، اس سے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کتنی بڑی شرمندگی کی بات، ہمیں احساس ہوتا ہے کاش کہ ہم بھی منتری ہوتے تو اس گیٹ سے داخل ہوتے۔ تو حضرت سعد بن سہل کہتے ہیں کہ اس دروازے سے جس کا نام ریان ہوگا روزے دار ہی داخل ہوں گے، دوسرے کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ یقال این الصائمون، پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ لا يدخل منه احد غیرهم، ان کے علاوہ کوئی ایک بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فیقومون، وہ لوگ کھڑے ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ فاذا دخلوا، جب وہ داخل ہو جائیں گے، اغلق، وہ گیٹ بند ہو جائے گا۔ لا يدخل منه احد، تین مرتبہ فرما رہے ہیں فلم يدخل منه احد، اس میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکے گا سوائے روزے داروں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کیا ہے؟ لعلکم تتقون کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے لیکن رمضان عطا نہیں کیا تھا۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، دوسری امت کو رمضان عطا نہیں کیا گیا تھا، کسی کو 2 روزے فرض تھے، کسی کے کچھ، کسی کے کچھ، لیکن رمضان پورا 30 دن یا 29 دن ہمیں عطا کیا گیا امت محمدیہ۔ بہت ساری رحمت اللہ نے امت محمدیہ پر کی ہے۔ پہلے کوئی ایک گناہ کرتا تھا پوری قوم کو اللہ تباہ کر دیتا تھا، آج اگر کوئی گناہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت صرف اسے ہی جواب دہ ہونا پڑے گا، دوسرے کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری رحمتیں کی اس امت کو۔ پہلی امتوں پر جگہ فکس تھی، اسی جگہ پر سب کو جا کر نماز پڑھنی ہے، دوسری جگہ جا نماز بچھا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس امت پر اللہ نے رحم کیا کہ کہیں پر بھی پاک جگہ پر آپ جا نماز بچھا کر یا کچھ بچھا کر پاک کپڑے کو بچھا کر نماز پڑھ سکتے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ۔ عن عبداللہ بن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان۔ بیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ رمضان اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ رمضان کیا کہے گا؟ یقول الصیام، رمضان کہے گا اے رب میں نے اسے کھانے سے اور شہوت کے پورا کرنے سے، خواہشات کے پورا کرنے سے روکا دن میں، فشفعنی فیہ، تو اس کی سفارش قبول فرما، شفاعت کر دے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سفارش قبول کرے۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے روکے رکھا کہ یہ رات میں نیند سے رکے رہا، یعنی جس وقت میں اسے سونا چاہیے تھا، عموماً عشاء کے بعد سونے کا ہے، لا سمر بعد العشاء، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ عشاء کے بعد فضول باتیں نہ کرو، کھانا پینا جو ہے وہ کر لو اور سو جاؤ،
یا پھر عبادت کرو، یا تو خیر کی بات کرو یا سو جاؤ، فضول باتیں نہ کرو۔ تو میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ سو بھی سکتا تھا لیکن یہ تراویح پڑھا، یا اللہ تیری عبادت کیا اور خوب جاگتے رہا، عبادت کرتے رہا، تراویح کے 20 رکعات ادا کیے، اور پھر یہ کہ اے اللہ سفارش فرما، میری طرف سے اس کی شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، فیشفعان، دونوں کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور اس کی شفاعت کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے احوال اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری تقریر نے فرمائی ہے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم روزہ الحمدللہ رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے ہیں وہ سن لیں کہ جوانی چند دن کی ہے، بڑھاپا بہت قریب آنے والا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں زندگی 5 دن کی ہے، صرف 5 دن کی۔ کیا؟ پیدائش 1، بچپن 2، جوانی 3، بڑھاپا 4، موت 5 سے زیادہ دن کی نہیں ہے۔ تو 5 دن کی زندگی کے لیے ہم ابد الآباد کی زندگی کو کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ عہد کریں کہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ جوانی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے، اور یہ جوانی چند دن کی ہے اور چلی جائے گی، پھر بڑھاپا آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو 3 چیز بہت پسند ہے۔ نمبر 1 گرمی کا روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور نمبر 2 ٹھنڈی کا وضو، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3 جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 7 شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا جوان بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ ایسا جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو۔ اب عبادت کی 2 قسمیں ہیں، وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ ایک عبادت جو اللہ نے فرض کر دی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور کیا کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر وسعت ہو تو حج ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک عبادت جو ہمیں خود بنانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کام کریں ذکر کریں، ڈرائیورنگ کریں تو بھی ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی کام کرتے رہیں، گھر میں ہیں، کسی کام کاج میں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا ارحم الراحمین، کچھ بھی پڑھیں وہ ذکر ہے، اور وہ کام آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے۔ تو 2 قسم کی عبادت، ایک تو اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور ایک آپ خود بنانی ہے اس کام کو عبادت۔ تو آج سے عہد کریں، دل میں ارادہ لے کر اٹھیں کہ روزہ کوئی نہیں چھوڑیں گے، اور 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، جیسا کہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت، زمزم کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور اسی طرح کعبہ کو دیکھنا، زمزم کو دیکھنا، اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اگر پڑھنا نہیں جانتے روزانہ دیکھنے کی کوشش کریں، روزانہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو پڑھنا سکھا دے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔